جانا ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے میں گیا ایک بڑی آبادی میں، کہا اس کے ذمہ دار نے یہاں 5% بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تباہ برباد ہو جائے ایسا انسان، ایسا جوان۔ رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور روزہ رکھ کے اور نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے رات میں آہوزاری کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے، تباہ برباد ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اس پر آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جبریل السلام بددعا فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ آج تباہی کیوں ہے ہماری؟ آج نماز کا اہتمام، درشی پڑھنے کا اہتمام ہے۔ ایک دفعہ درشی پڑھنے پر 10 رحمت نازل ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو 100-200 پڑھتے ہیں؟ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف جو گزر گئے ہیں، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، ان کی ملفوظات کا مطالعہ کیجئے کہ ان کی زندگی کیسے تھی۔ آج ہم لوگ بے خبر ہیں نفس شیطان سے۔ حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو تمام اکابر دیوبند کے شیخ المشائخ کا مقام ہے، آج ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں اور 7-5 دفعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس سجدے میں کیا طاقت ہے؟ اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان، یہ ہے سجدے میں طاقت، یہ ہے نماز میں بے تاج بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ نماز کو پکڑیے مضبوطی سے، پھر دیکھیے مسائل کا حل کیسے نکلتا ہے۔ خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہمارا حسن ہے ترک بنا۔ جب تک ہم گناہوں سے دعویٰ نہیں کریں گے سچی، اس وقت ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہم ایسے تھپیرے پہ تھپیرے ہم کو لگتے رہیں گے، جی مصائب پہ مصائب آتے رہیں گے، باوجود زمین اپنی وسعت سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے لیے۔ جی مسائل کا سیلاب ہے دوستو، کیسے کیسے قوانین بنتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے سمٹتی ہوئی آ رہی ہے اور کتنے خراب حالات ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم سچی توبہ نہ کر کے اپنے رب کو نہ منائیں، بے راہب کی زندگی گزاریں۔ بے راہب کی زندگی ایسی رہی، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ پیشن گوئی دہلی کے اندر بے راہبی دیکھتے ہوئے یہ پیشن گوئی فرمائی۔ حضرت نے بڑے درد کے ساتھ ڈور ٹو ڈور گئے اور کنڈیاں کے کٹا رکھ کر آپ نے انہیں بیدار کیا کہ لوگ اب بھی اللہ کی نافرمانی سے باز آئے، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں دہلی کی گلی کوچوں میں خون بہتے ہیں، پر اندر ہر چیز گویا کی گوئی۔ کیا ہوا؟ یہ میں آپ کو 1500 سال کی بات نہیں، 2-2.5 صدی کی یہ بات ہے۔ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی اپنی تاریخ و عظیمت میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت کی بات کو لوگوں نے نہیں مانا، جو آج حال ہے کہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، کچھ لے کے نہیں جاتے ہیں۔ ہم نماز کے پابند نہ بنے، ہم گناہوں سے توبہ نہیں کیا، کس مقصد کے لیے آئے ہیں بھائی؟ کہ مشاعرے کی مجلس نہیں ہے کہ واہ واہ کر کے اٹھ جائیں، یہاں تو آ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس قبر میں یہی نماز تو کام آئے گی، یہ روزہ کام آئے گا، یہی عبادت کام آئے گی۔ وہاں انسان کیا لے کے جاتا ہے؟ وہاں خون کے آنسو بہائیں گے، مسائل کا حل نہیں ملے گا۔ دوستو عزیزو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس لیے اس گھر کی فکر کیجئے جہاں ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے، دنیا کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ وہاں کی کتنی فکر کرتے ہیں جس گھر میں قیامت تک رہنا ہے، کیا اس کی فکر اتنی ہے؟ خدا را کچھ خود بیدار ہوئیے، دوسروں کو بیدار کیجئے، سچی توبہ کر کے اپنے مالک کو پائیے۔ دیکھیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آج یہ ارادہ کر کے اٹھیے عزم مصمم کہ انشاءاللہ جو زندگی گزر گئی، اب انشاءاللہ زہد تقویٰ کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی، ہم سچی توبہ کر کے اپنے رب کو منائیں گے انشاءاللہ۔ اس پیغام کو دور تک پھیلائیے کہ بڑے سخت حالات ہیں، بڑے سخت حالات ہیں، ابھی ایک تھبیڑا لگا ہے، اس سے بھی اگر یہی حال رہا تو اس سے بھی بھیانک حالات آنے والے ہیں۔ کیا ہوا جب نہیں مانا دہلی کے اندر تو اللہ کا کیسا عذاب آیا کہ نادر شاہ درانی نے جو حملہ کیا ہے دہلی پر، گاجر مولیوں کے جیسے کاٹ کے رکھ دیا ہے، محمد شاہ رنگیلے کی رعیت کو اتنا قتل عام مچایا ہے کہ گنگا کا پل لاشوں سے بھر گیا، پانی کی روانی بند ہو گئی۔ اس وقت فارسی زبان تھی اور مغلیہ دور کا جو آخری بادشاہ محمد شاہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ شامت اعمال ما صورت نادر کی
میری شامت اعمال کی وجہ سے اللہ نے نادر کی سوزے پکڑ دیا ہے۔ آج جو ہم پر جیسے حکمراں ہیں اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے حکمراں ویسے ہی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کو درست کر کے دیکھیں، سچی توبہ کر کے دیکھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوست کو دشمن بنانے پر، دشمن کو دوست بنانے پر قادر ہے۔ کن فیکون، یاد رکھیے قرآن پاک میں اتنے واقعات ہیں، یہ سب عبرت و سبق کے لیے ہیں۔ جس نے توحید کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ نے بڑے لاکھوں کا مجمع فرماتے ہیں، نہ تمہاری کامیابی مال میں ہے، نہ اکثریت میں ہے، نہ فوج میں ہے، نہ حکومت میں ہے، اگر تمہاری کامیابی ہے تو اللہ کے احکام سے وابستہ ہو جائے، اس کی راہ میں مجاہدہ کرنے میں۔ مجاہدے کا خلاصہ یہی ہے کہ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا، خوف خدا ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی تو یہ محبت گناہوں سے بچائے گا، یہ خوف گناہوں سے روکے گا۔ سی سی کیمرہ لگ جاتا ہے تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کرام الکاتبین کو ہر انسان کے اوپر مسلط کر دیا۔ کیا اس کا استحضار ہے؟ اس امت سے جو چیز نکل گئی ہے اس آخرت کا یقین کہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہر جی ہر نفس یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یہ استحضار جب تک پیدا نہیں ہوگا جو ہم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت تو گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ رات کے اندھیرے میں گناہوں سے بچیں گے جب استحضار ہوگا تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ زمین کے نیچے کریں گے اس سے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا اللہ مصیبت کی گھڑی میں کام آئے گا۔ تین شخص موت کے کنویں میں اتر گئے، ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، وقت کی تنگی ہے، لیکن اسی خوف خدا کی کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچے تھے، امانت میں خیانت نہیں کیا تھا، ماں کی خدمت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس موت کے کوئی سے راستہ نکال دیا، اور اس طرح سے اس صحیح سلامت اس باب سے نکل گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی اللہ مصیبت کی گھڑی میں ایسے اللہ تعالیٰ سے نصرت آئے گی، مدد آئے گی، آپ آرام ہو جائے گے، مشاہدہ ہوگا یا تقویٰ کی زندگی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس گوالن کی بچی کو کیسی عزت دی ہے کہ ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دے، لیکن وہ بیٹی کیسی اللہ والی تھی کہ کہتی ہے کہ عمر رضی اللہ نے منع فرمایا ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ حضرت رات میں آخر شب میں اپنے رعایا کی خبر لینے کے لیے گشت کیا کرتے تھے، آخر شب میں جب کر رہے تھے روشن دان سے کھڑکی سے آواز کھڑے ہو گئے، کیا وہ بچی اس واقعے کی روح یہی ہے کہ اللہ نے کیسا مقام دیا، پھر ان کی گود میں اللہ تعالیٰ نے کیسی اولاد دی، ان کی اولاد کیسی پیدا ہوئی۔ میرے دوستو یہ عبرت کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے۔ اس بچی نے جب کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ منع فرما دیا ہے تو ماں کہتی ہے وہ تو دیکھ نہیں رہے ہیں، اس پر کیا کہتی ہے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کی باتوں کو سامنے کہے مانیں گے اور پیچھے کی بات نہ مانیں، یہ تو بہت ہی ادب کے خلاف ہے۔ اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضرت نے گھر پہ نشان لگا دیا، نکاح کا جو معیار ہے شریعت نے جو بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ تین چار وجوہ سے نکاح کیا، کہیں تو مال کی وجہ سے کہ بڑی مالدار لڑکی ہے، کہیں تو حسن و جمال کی وجہ سے، اور کہیں جو ہے حسب نسب کی وجہ سے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاظفر بذات، جہاں دینداری ہو تقویٰ ہو رشتہ وہاں کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتا دیا، دکھا دیا کہ گوالن کی بچی ہے، وہ خیال میں بچی نہیں سو سکتی تھی، لیکن اس تقویٰ کی برکت سے حضرت بہو بنا کے اپنے گھر میں لاتے ہیں، اور اس کے اولاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جنہوں نے خلاف راستہ کے نہج پر انہوں نے حکومت قائم کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ، اللہ تعالیٰ کیسی عزت سے نوازا۔ اسی طرح سے ان تین لوگوں کو جو موت کے کوئی میں تھے، اس تقوی کی برکت سے حوالہ دیا اللہ، آپ کی ویسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہاں
آپ کا ڈر آ گیا. اس خاتون نے کہا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر, یہ راز کھل کے رہے گا, کیا مجھے دکھاؤ گے؟ اے اللہ, اس پر ڈر آ گیا. اسی وقت میں نے سچی توبہ کی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. آپ تو دانا دیا کہ میں نے سچی توبہ کی اور میری توبہ قبول ہو گئی. تو اس مصیبت موت کے کوئے میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں, مرنا ہی ہے. لیکن اے اللہ, آپ کا وعدہ ہے جو اللہ سے مجھے کچھ کرے گا, آپ کے ڈر سے